السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم ناظرین و سامعین، کیا حال ہے آپ لوگ کے؟ آج انشاءاللہ آپ لوگ کو وزٹ کراتا ہوں خانہ کعبہ کا، مطاف کا۔ آج اللہ رب العزت نے موقع دیے مطاف میں آنے کا، تو اس ٹائم میں مطاف میں کھڑا ہوں۔ عصر کا وقت ہونے والا ہے، عصر کی نماز کا انتظار ہے، اور جس جگہ پہ کھڑا ہوں یہ مطاف ہے۔ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ معتمرین جو ہے وہ کچھ لوگ طواف کر رہے ہیں، کچھ لوگ واجب الطواف ادا کر رہے ہیں۔ تو یہ میں آپ کو دکھا رہا ہوں مطاف کے اندر، جو مطاف کے چاروں طرف جو جگہ ہے وہ دکھا رہا ہوں۔ سامنے آپ دیکھ سکتے ہیں یہ ملک فہد گیٹ ہے، اور اس کے ساتھ اگر آپ رائٹ پہ چلتے رہیں تو آپ کو لوگ نظر آ رہے ہیں جو نوافل ادا کر رہے ہیں، کچھ واجب الطواف ادا کر رہے ہیں۔ اس کے بعد آپ کو ایک اور گیٹ دکھاتا ہوں۔ اس گیٹ کا نام ہے باب العمرہ۔ اس گیٹ کو کہتے ہیں باب العمرہ، اور یہ آپ کو عمارت بھی نظر آ رہی ہے مسجد الحرام کا، بیت اللہ شریف کے چاروں طرف، اور بیت اللہ شریف بھی آپ کو دکھایا بھی ہے، دوبارہ دکھاتا ہوں۔ یہ جو خانہ کعبہ ہے اس کے کئی نام ہے۔ اس کو خانہ کعبہ بھی کہا جاتا ہے، کعبۃ اللہ بھی کہا جاتا ہے، بیت اللہ بھی کہا جاتا ہے۔ عربی زبان میں لوگ اس کو الکعبۃ المشرفہ بھی کہتے ہیں، البیت العتیق بھی کہتے ہیں، البیت الحرام بھی کہتے ہیں۔ اور اللہ رب العزت نے اس کو سب سے پرانا گھر کا نام سے یاد کیا ہے قرآن پاک میں۔ اللہ رب العزت فرماتے ہیں ان اول بیت وضع للناس للذی ببکۃ مبارکہ وہدی للعالمین، یعنی سب سے پہلے جو گھر دنیا کے اندر اللہ رب العزت نے کسی عمارت کو اپنا گھر بتایا تو وہ یہی خانہ کعبہ ہے جس کو اللہ رب العزت نے اپنا گھر بتایا۔ دنیا میں اللہ کا پہلا گھر خانہ کعبہ ہے۔ اس سے قبل کوئی ایک بھی ایسی عبادت گاہ کائنات میں موجود نہیں جس کو اللہ کا گھر بتایا گیا۔ یہ سب سے پہلی عمارت ہے جسے خانہ کعبہ کہتے ہیں، اللہ کا گھر کہتے ہیں۔ اور یہ جو خانہ کعبہ ہے یہ مسجد اقصی سے 1300 سال پہلے تعمیر ہوا ہے۔ اسی خانہ کعبہ کے اندر اللہ رب العزت نے، اسی خانہ کعبہ کی وجہ سے اللہ رب العزت نے پورے مکے کو شرف دیا ہے، عزت دیا ہے، کہ اسی کعبۃ اللہ کی وجہ سے پورا جو حدود حرم ہے، جہاں جہاں تک حد ہے حرم کا، اسی خانہ کعبہ کی وجہ سے اللہ رب العزت نے نبی علیہ السلام کے زبانی ہمارے تک پہنچایا ہے کہ اس حدود حرم میں ایک نماز پڑھنا 1,00,000 کے برابر ہے۔ یعنی آپ دوسرے ممالک میں، دوسری جگہوں میں، یا ادھر سعودیہ میں بھی حدود حرم سے باہر رہتے ہوئے نماز پڑھتے ہیں تو ایک نماز ایک شمار ہوتا ہے، لیکن یہ جو گھر ہے خانہ کعبہ یا کعبۃ اللہ کی وجہ سے اللہ رب العزت نے پورے مکے کو، جو حدود حرم ہے وہ چاروں طرف مختلف فاصلہ ہے ان کا، کسی سائڈ پہ 7 کلومیٹر ہے، کسی سائڈ پہ کم ہے، کسی سائڈ پہ زیادہ ہے، تو اس پورے حدود حرم میں ایک نماز کا ثواب 1,00,000 کا ہے۔ یہ سامنے آپ کو کلاک ٹاور نظر آ رہا ہے، یہ کلاک ٹاور ہے جس میں تقریباً 3:15 بج رہے ہیں، اور ابھی عصر کے اذان کا بھی ٹائم ہونے والا ہے۔ تو آج آپ لوگ زیارت کر لیں کعبۃ اللہ کا، مطاف کا۔ یہ جو جگہ ہے جہاں معتمرین طواف کرتے ہیں اس کو مطاف کہا جاتا ہے۔ جہاں لوگ طواف کرتے ہیں اس جگہ کو مطاف کہتے ہیں۔ اور یہ مسجد الحرام کے اندر ایک نہیں ہے، یہ مطاف ہے، نیچے والا مطاف ہے کعبے کے نزدیک، جس طرح آپ کو میں منظریں دکھا رہا ہوں۔
سامنے بلڈنگ میں آپ کو دو فلور نظر آ رہے ہیں، ایک گراؤنڈ فلور ہے، ایک فرسٹ فلور ہے، ایک اوپر ٹاپ ہے۔ تو ان تینوں میں اسی طرح مطاف موجود ہے۔ یعنی ابھی تو کرونا کی وجہ سے یہ مطاف بھی خالی خالی لگ رہا ہے، لوگ اتنے زیادہ نہیں ہیں اس میں۔ یہ جب عام دنوں میں آپ دیکھیں گے تو اس جگہ پہ اتنی زیادہ رش ہوتی ہے کہ قدم رکھنے کا جگہ نہیں ملتا۔ اور اس کرونا کی وجہ سے ابھی مطاف میں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ لوگ ابھی بھی کافی ہے، لیکن اس طرح نہیں ہے جس طرح اس گھر کا رونق بنا رہتا تھا اور یہ مطاف بھرا رہتا تھا۔ تو مطاف خالی خالی اس وجہ سے ہے کہ کرونا کی وجہ سے۔ تو یہ جو سامنے آپ کو کعبۃ اللہ کے پیچھے یعنی چاروں طرف جو آپ کو بلڈنگ سارا نظر آ رہا ہے، اس چاروں طرف مسجد الحرام کا بلڈنگ ہے۔ اور اس کے اندر یہ جو پہلا آپ کو پورشن نظر آ رہا ہے اس کو کہتے ہیں گراؤنڈ فلور۔ یہ جو پیلے پیلے آپ کو نظر آ رہے ہیں عمارت، اس سے پیچھے برآمدے ٹائپ آپ کو نظر آ رہے ہیں۔ تو یہ جو برآمدے ٹائپ آپ کو نظر آ رہے ہیں، یہ ادھر کعبہ کے رائٹ سائڈ پہ یہ جو برآمدے ٹائپ نظر آ رہا ہے، جو نیچے والا ہے اس کو گراؤنڈ فلور کہتے ہیں، جو اوپر والا ہے اس کو پہلا فلور کہتے ہیں، جو بالکل اوپر ٹاپ والا ہے وہ ٹاپ فلور ہے۔ اور ان تینوں جگہوں پہ اسی طرح طواف ہوتا ہے جس طرح یہ لوگ طواف کر رہے ہیں، اسی طرح اس گراؤنڈ فلور میں بھی لوگ اس بلڈنگ کے عمارت کے بیچ میں اسی طرح جگہ بنے ہوا ہے چاروں طرف گول دائرے میں، اس میں بھی لوگ طواف کر رہے ہوتے ہیں۔ اسی طرح یہ جو فرسٹ فلور ہے اس پہ بھی لوگ طواف کر رہے ہوتے ہیں، بلکہ جو اوپر آپ ٹاپ دیکھ رہے ہیں نا ٹاپ، اس ٹاپ کے اوپر بھی لوگ عام دنوں میں طواف کر رہے ہوتے ہیں۔ اتنی زیادہ رش ہوتی ہے، لاکھوں کے حساب سے لوگ ہوتے ہیں۔ اور پھر اسپیشلی رمضان شریف کے اندر اور حج کے موقع پر بالکل بندے کے پیچھے بندہ ہوتا ہے، اور بالکل قدم رکھنے کی جگہ نہیں ہوتی، اتنے لوگ ہوتے ہیں۔ تو یہ تمام لوگ ابھی جو آپ دیکھ رہے ہیں یہ عمرہ کرنے والے ہیں، معتمرین کہتے ہیں عمرہ کرنے والوں کو، یہ سارے عمرہ کر رہے ہیں۔ یہ ابھی مغرب کا ٹائم ہے، میں چونکہ مطاف کے اندر موجود ہوں تو یہ مغرب کے نماز کے بعد ابھی میں ویڈیو بنا رہا ہوں، آپ کو نظر آ رہا ہے۔ تو یہ لوگ عمرہ کر رہے ہیں، تو میں بیان کر رہا تھا کہ یہ جو خانہ کعبہ ہے اس کی وجہ سے اللہ رب العزت نے پورے مکے کو شرف دیا ہے، پورے مکے کو عزت دی ہے۔ ایک نماز 1 لاکھ کے برابر ہے، جو دوسرے علاقوں میں حدود حرم سے باہر ایک نماز پڑھتا ہے، اور حدود حرم کے اندر ایک نماز حدود حرم سے باہر 1 لاکھ نمازوں کے برابر ہے۔ اور یہ عادت تھی صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بھی، آج بھی لوگ جو لوگ سعودیہ میں رہ رہے ہیں ان کو پتہ ہے، یا جو لوگ عمرے پہ آئے ہوئے ہیں ان کو پتہ ہے کہ دور دراز سے لوگ آتے ہیں یہاں مسجد الحرام کے اندر صرف نماز پڑھنے کے لیے۔ اور وہ صرف اس وجہ سے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک حدیث ہے کہ مسجد الحرام کے اندر، ابن ماجہ کا ایک حدیث ہے کہ مسجد حرام کے اندر جو ہے صلاتٌ فی مسجدی افضل من 1000 صلوات، یعنی مسجد نبوی کے اندر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے کہ ایک نماز 1000 نمازوں سے افضل ہے، وصلاۃ فی المسجد الحرام افضل من 100,000 صلاۃ، اور مسجد حرام کے اندر ایک نماز 1 لاکھ کے نمازوں سے بھی افضل ہے۔ اسی طرح صحابہ کرام کا بھی یہ معمول تھا کہ وہ کوشش کرتے تھے کہ حرم کے اندر آئیں، حرم کے اندر نماز پڑھے۔ جیسے ایک صحابی کے بارے میں آتا ہے جن کا نام ہے عبداللہ بن عمرو بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کی رہائش جو تھی وہ عرفات میں تھی، لیکن وہ نماز پڑھنے کے لیے مسجد الحرام آتے تھے اسی فضیلت کی وجہ سے۔ تو ہماری دعا ہے کہ اللہ تمام مسلمانوں کو، تمام بہن بھائیوں کو اس گھر کی زیارت نصیب فرمائے، عمرہ نصیب فرمائے اور حج نصیب فرمائے۔ والسلام۔